گھڑے میں جا بھی سکتا ہے، بچے گا وہ جسے نوشہ گنج بخش قادری جیسے بزرگوں کی نظر ملا کرتی ہے۔ حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ، آپ ابھی دنیا میں آئے اور عالم یہ ہے کہ 5 سال کی عمر ہے۔ کتنے سالوں کی عمر ہے؟ ہون تے 5 انگلیاں نے ہاتھ دیا، ایک آدھی ہے کنیاں انگلیاں نے تے ایک تے چاہو نا 2 نو چاندے، ایک تے ہاتھ جا کے بولو کتنے سال؟ ابھی بھی نہیں بولتے بھائی، بولیں ذوق سے کتنے سال؟ 5 سال۔ آج کے دور میں ہمیں اگر کوئی بندہ کہہ دینا کہ فلاں بچہ اس نے 3 مہینوں میں قرآن پاک یاد کر لیا جی، چھوٹا سا بچہ 10 سال کا، 15 سال کا، 14 سال کا، تو میڈیا پہ آ جاتا ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اسے اپنی زینت بنانے کی کوشش کرتا ہے اپنی شہرت کے لیے۔ لیکن لوگوں یاد رکھنا، سینکڑوں سال پہلے حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ 5 سال کی عمر ہے اور اللہ نے عزت کی عطا فرمائی کہ 3 مہینوں میں قرآن مقدس کو حفظ فرما لیا ہے۔ اگر ذوق آ رہا ہے تو محبت سے بولے سبحان اللہ، اگر سمجھ آ رہی ہے تو ذوق سے بولے سبحان اللہ۔ 5 سال کی عمر ہے۔ اب ذرا اپنے دامن میں دیکھیے کہ اللہ نے 5 سال کی عمر میں اتنا بڑا اعزاز کیا عطا کیا ہے۔ عمر بڑی چھوٹی ہے مگر اعزاز بڑا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا جس کی آنے پہ رب کائنات کے اولیاء کاملین ان کے آنے کی خبریں دے رہے تھے، یہ نوشہ گنج بخش قادری حضرت حاجی سید محمد رحمت اللہ علیہ اس مقام پہ فائز ہو چکے ہیں کہ دنیا سے آنے سے پہلے رب نے ان کو ولایت عطا فرما دی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، مقام یہ ہے کہ مادرزاد ولی ہے، ماں کی آغوش میں ولی ہے، مگر اس کے باوجود بھی قرآن مقدس کو یاد کیا، قرآن پاک کو حفظ کیا، اور قرآن مقدس کو حفظ کرنے کے بعد 12 سال علوم عالیہ اور علوم عالیہ، علوم دینیہ، علوم اسلامیہ والعربیہ کی تحصیل کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ اب توجہ چاہوں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر فقیری ہے، علم کے بغیر پیری ہے، لیکن جس نوشہ سے ہم پیار کرتے ہیں وہ فقیر بھی ہے، وہ پیر بھی ہے، وہ دلگیر بھی ہے، وہ صاحب علم بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اور ہے ایسا پیر کہ جس کی زبان سے بھی حق نکلتا ہے، جس کے دل کے ایقان سے بھی حق نکلتا ہے۔ نعرہ تکبیر! انہوں قسم لگے جڑا نہ بولے، کھا پی کے بیٹھے ہو، جنہ چوریاں پر کے جانا بولو، جنہ خالی لے کے جانا نہ بولو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان مجدد اسلام، فیضان مجدد اسلام، حضرت نوشہ گنج بخش قادری، وادی رنمل شریف، حضور قبلہ عالم پیر صاحب، تاجدار نوشہ پور شریف، حضور قبلہ عالم پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی، تو یہ اندازہ ہے گا زیادہ پیر سید حسن شاہ صاحب عذر نوشاہی قادری، تحصیل علم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، باوجود ہے کہ اس مقام پہ فائز ہیں۔ اللہ نے ان کو مادرزاد ولی بنایا، ولایت کا درجہ عطا کیا ہے، اس کے باوجود بھی تحصیل علم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا، علم حاصل کر لیا، تحصیل علم کی تکمیل کے بعد پھر بھی مجاہدات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ریاضت و عبادت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لوگوں حضرت نوشہ گنج بخش قادری رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی میں علمی فیضان بھی لوٹاتے رہے، روحانی فیضان بھی لوٹاتے رہے۔ ارے جو غیر مسلم تھے، جن کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، حضرت نوشہ گنج بخش قادری کی بارگاہ میں آتے، جب آتے تھے تو مذہب آپ تھا، جب جاتے تھے تو مذہب وہ ہوتا جو حضرت نوشہ گنج بخش قادری نے عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ دور چلتا رہا اور بالآخر ایسا دور آ گیا کہ لوگ علم سے دور ہونے لگے، وقت بدلتا رہا، جیسا کہ حضور عالمی مبلغ اسلام فرما رہے تھے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت نوشہ گنج بخش کی تعلیمات نہیں، مگر اللہ نے یہ قوت اور یہ عزت حضور عالمی مبلغ اسلام کو عطا فرمائی ہے کہ جو فکر حضور نوشہ گنج بخش قادری دے کے گئے تھے، آج اس فکر کی زندگی کو قوت حضور عالمی مبلغ اسلام دے رہے ہیں۔ کہیں مدرسے بنا رہے ہیں، مساجد بنا رہے ہیں، اور حضرت نوشہ گنج بخش قادری کی چوکھٹ پر اور اس دھرتی پر اور اس زمین پر دل چاہتا تھا اے مالکہ اپنے جد اعلیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، رہنے کے لیے یہاں مکان نہیں ہے، دوستوں کے بیٹھنے کے لیے یہاں پہ مقام نہیں ہے، اللہ جگہ عطا کر دے۔ بھئی لوگوں یاد رکھنا، جس زمین پہ بیٹھ کر حضرت نوشہ گنج بخش قادری کے اور اس کی تقریب کو سماعت کر
رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے جو حضور نے اپنی جیب سے خرید کے حضور کے نام پہ وقف فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ پابندی کوئی نہیں، اپنے بھی کھاتے نے، دوسرے بھی ہوندے نے، دروازہ کھلا ہے۔ یہ مجدد اسلام دا کرم دیکھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، حضور مجدد اسلام حضرت نوشہ گنج بخش قادری، حضور قبلہ عالم پیر صاحب، تاجدار نوشہ پور شریف، تاجدار رنمل شریف، تاجدار برڈفورڈ شریف۔ تو اس لیے معزز و محتشم سامعین، اللہ نے جو عزت عطا فرمائی وہ دین کی برکت سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رب جسے بھلائی کا ارادہ کرے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و شفا والی زندگی عطا فرمائے۔ بلکہ میں عرض یہ کروں گا کہ جب جامعہ نشائیہ نوشہ پور شریف جہلم میں پڑھتا تھا تو ہم یہ سوچتے کہ حضور پیر صاحب کا اتنا بڑا سلسلہ، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے یہاں پہ تشریف فرمائے، یہ درویش، بالکل درویش ہے، اس دور کی بات کر رہا ہوں، اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی انداز میں جس طرح بیٹھے ہیں، درویش آدمی ہے، اور بڑے صاحبزاد صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تھی تو ہم یہ سمجھتے تھے وہ صرف سکول پڑھتے، سکول کی تعلیم حاصل کریں گے، تو دل میں یہ ارمان پیدا ہوتے کہ اتنا بڑا سلسلہ ہے اور حضور پیر صاحب کی جو دینی توجہ ہے وہ اتنی کامل ہے، ان کے بعد کیا بنے گا، کیسا نظام چلے گا، سما کیسے رہے گا۔ مگر پچھلے سال نوشہ پور شریف جہلم کی عرس کی سالانہ تقریب میں صاحبزادہ صاحب کا خطاب سن کے دل نے تسلیم کر لیا کہ اللہ نے اس باغ کو اور بہاریں بھی عطا فرما دی ہے، اللہ اس باغ کو مزید بہاریں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرات گرامی، تبصرے کا وقت نہیں، بہت بڑا جامع معنی خطاب تھا۔ وہ شخصیت جن کا آخر میں جاتے جاتے ذکر فرما گئے ہیں وہ میرے حضور شیخ الاسلام کی شب تہجد کی دعاؤں کا صبر ہے۔ وہ میرے شیخ الاسلام نے اپنے رب سے مانگا ہے، جو رب نے دیا ہے وہ بکمال دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، وہ فرانس میں جاتے ہیں تو فرانس کی بولی بولتے ہیں، وہ ہالینڈ میں جاتے ہیں، بڑے صاحبزادہ بڑے پیر صاحب ہالینڈ کی زبان میں تقریر کرتے ہیں، وہ برطانیہ میں جاتے ہیں تو وہاں انگلش دان جن کی مادری زبان ہے، خدا کی قسم وہ تکتے رہ جاتے ہیں اور صاحبزادہ صاحب کے منہ سے پھول جھڑتے رہ جاتے ہیں۔ حضرات آگے بڑھئے، اب میں لاہور کی نگری سے ایک پھول چن کے لاتا ہوں جو حضور کے سچے خادم ہے۔ 15 منٹ کا ٹائم ہے، دیکھو وہ اپنے 15 منٹ میں ہمارے دامنوں کو کس طرح تیزی سے بھرتے ہیں۔ ان سے گزارش کرتا ہوں حضرت خطیب پاکستان علامہ قاری احمد بخش صاحب نوشاہی زیدہ مجدہ وہ تشریف لا کر خطاب کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین امیران دینا وزیران دے امیران دینا وزیران دے دیوے بلدے صدا فقیران دے امیران دینا وزیران دے دیوے
بلد صدا فقیران دے مل کے پڑھیے دیوے بلد صدا فقیران دے حضرات گرامی آج کی یہ عظیم الشان نورانی ایمانی عرفانی لاسانی محفل پاک پیر طریقت راہبر شریعت غوث الاغواس قطب الاقطاب فرد الافراد حضور حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں سالانہ عرس پاک کے سلسلے میں پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضور قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف قادری نوشاہی دامت برکاتہ العالیہ کی صدارت میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرات گرامی اصل تقریر تو قبلہ پیر صاحب نے کر دی، حقیقت بات یہی ہے، اور جس دن پیر صاحب جیرلم میں فرما رہے تھے باتیں یاد کر کے آنی ہیں، اور یقین کریں وہ یاد کر کے آئے اور پیر صاحب نے پھر دہرا دی، اور یہ میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ لاہور والے اگر بھول گئے ہیں تو میں ان کو یاد کرا دوں۔ یہ بھی بڑی بات ہے، یہ بھی شفقت کی بات ہے۔ صاحبو سینکڑوں سال گزر گئے اور یہ سینکڑوں سال گزر جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کے ذکر کو مٹنے نہیں دیتا، اپنے پیاروں کے ذکروں کو ختم ہونے نہیں دیتا، اس لیے کہ جس کا تعلق غوث پاک سے ہو جائے اور غوث پاک کا تعلق سیدنا علی المرتضی شیر خدا سے ہے، علی المرتضی شیر خدا کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے، ارے جن کے تعلقات اور جن کی نسبتیں اتنی مضبوط اور مستحکم ہوتی ہیں، یقین کریں وہ ذکر صرف نوشہ گنج بخش قادری ہی کا نہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر وادی رنمل شریف میں حضور نوشہ گنج بخش وادی رنمل شریف میں بیٹھ کر مجدد اسلام کا ذکر آپ جب کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک عام اللہ کے بندے کا ذکر کر رہے ہیں، نانا آپ اس اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں جن کی جوانی تو دور کی بات ہے، جن کا بڑھاپا تو دور کی بات ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم، آپ جب بچپن میں پنگوڑے میں لیٹتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کا وہاں بھی انتظام کر دیتا ہے۔ ان کے بچپن کے بارے میں حضور پیر سید عبدالکمال برکشاہ صاحب قادری نوشاہی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، آپ پنگوڑے میں سوئے ہوئے ہیں، ایک خادمہ آتی ہے، ایک کنیز آتی ہے، آپ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے کوشش کرتی ہے، جب دیکھتی ہے پنگوڑے کے اندر ایک کالے رنگ کا یہ اژدہا ہے، سانپ ہے، وہ ڈر کے پیچھے بھاگتی ہے اور جا کے آپ کی والدہ کو کہتی ہے، آپ کی والدہ سے کہتی ہے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے اپنے لخت جگر کو کس تنہائی میں چھوڑ دیا ہے، ان کے پاس تو ایک اژدہا ہے۔ آپ کی والدہ جلدی جلدی آ کے جب پنگوڑے میں دیکھتی ہیں کوئی سانپ نہیں، کوئی اژدہا نہیں، بلکہ آپ جب واپس جانے لگتی ہیں اس کنیز سے کہتی ہیں تو نے غلط کہا، جب یہ بات ہو رہی تھی غیب سے آواز آئی، ہاں ہاں جب یہ عورت آئی تھی سانپ تھا، اس لیے کہ اس عورت کے ہاتھ ناپاک تھے، یہ جو پنگوڑے میں سویا ہوا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ارے جن کے بچپن کے اندر اجے بھی پکے منہ کر کے بیٹھے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیر برکشاہ فرماتے ہیں کہ جن کے بچپن کے اندر رب کائنات جن کی طہارت کے ایسے انتظام فرما دیتا ہے، ارے اندازہ لگائیں ایک خاتون آتی ہے وہ ناپاک، اس کے جسم پاک نہیں ہے، اس نے ہاتھ بڑھائے، اٹھانا چاہا، سینے سے لگانا چاہا، پیار کرنا چاہا، اللہ کریم نے ایک حفاظت کے لیے اژدہا بھیج دیا اور والدہ ماجدہ کو خبر کر دی، ہاں ہاں جب یہ آئی تھی اس وقت ایک محافظ تھا، یہ میرا بندہ ہے، یہ پاک ہے، اس کو ہاتھ وہی لگائے گا جو خود پاک ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ۔
ہم سب نوشاگنج بخش سے عقیدت رکھتے ہیں, ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں, مالک کائنات فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, قیامت والے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی, لیکن ایک دوستی ہوگی جو دشمنی میں نہیں بدلے گی, وہ اللہ کے پیاروں کی دوستی ہوگی. اونچی آواز سے کہنا سبحان اللہ. اور یہ اللہ کے پیاروں کی دوستی کے بارے میں رومی کشمیر میاں محمد بخش بڑی پیاری آواز میں, بڑے پیارے انداز میں, بڑے سوز میں, بڑے درد میں کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ